آج کے اس اجلاس کا ایک انتہائی قیمتی اور اہم موضوع ہے منہج اہل حدیث، تعارف، تجزیہ اور اشکالات کا علمی جائزہ۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں درخواست کرتا ہوں فضیلۃ الدکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب یا اپنا مقالہ پیش کریں۔ فضیلۃ الدکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجلس، معزز علماء کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے اس سے بزم میں میرے مقالے کا عنوان ہے اہل حدیث کا تجزیہ، تعارف اور اس پر وارد اشکالات کا علمی جائزہ۔ اس موضوع کے اندر پائی جاتی ہیں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک کر کے میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے منہج اہل حدیث کا تعارف، یعنی منہج اہل حدیث کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے کتاب شریعت کی حیثیت سے۔ کی تفصیل اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے صحابہ کرام کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے شریعت پر عمل کر کے جس طریقے سے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا ہے، یہی منہج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو اگر ہم اہل حدیث، حدیث مصطفیٰ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے کلام کو حدیث باری تعالیٰ کہتے ہیں، دونوں کے ماننے والوں کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل حدیث کا جو منہج اور طریقہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ طریقہ اور منہج ہے جس پر چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے بعد پھر انہی کے نقش قدم پر تابعین، تبع تابعین اور دیگر ائمہ سلف نے اختیار کیا، اور دین کو، دین مصطفیٰ کو اپنے ذاتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھاما ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس طریقے سے یہ جو منہج ہے، منہج اہل حدیث، یہی جو ہے زیادہ حق ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس۔ اور اسی طریقے سے حدیث افتراق کے اندر اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کے طریقے اور منہج کو معیار بتایا ہے۔ اس طریقے سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو جس طریقے سے صحابہ نے سیکھا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے اپنے بعد والوں تک اس دین کو پہنچایا ہے، یہی طریقہ اور منہج مطلوب ہے کہ ہم بھی دین کو اسی طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو سمجھایا، اور پھر اس کے بعد عمل کر کے دکھایا، اور پھر صحابہ کرام نے دین کو آپ سے سمجھ کر کے اور عمل کر کے اسی طریقے سے اپنے بعد والوں تک پہنچایا ہے۔ یہی وہ طریقہ اور منہج ہے جسے اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث افتراق کے اندر اسے معیار قرار دیا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ منہج اہل حدیث کا تجزیہ ہے، یعنی اہل حدیث کے منہج کی کیا حقیقت ہے،
تو اگر ہمیں اہل حدیث کے منہج کا تجزیہ کرنا ہو، اس کی تاریخ دیکھنا ہو، اس کی حقیقت کو معلوم کرنا ہو، یہ مسلک اور منہج کب سے ہے کہ عقائد اور اصول کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا کیا منہج اور طرز استدلال ہے، اسے ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کے دینی اعمال کی کیفیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کی نماز کو دیکھنا چاہیے، ان کے روزے اور حج کو دیکھنا چاہیے، بلکہ ان کا ہر عمل ہمیں دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم پتہ لگائیں کہ عہد نبوت میں ان کے عقائد و اصول کا وجود تھا یا نہیں، عہد نبوت میں ان کے منہج و طرز استدلال کا وجود تھا یا نہیں، ان کے دینی اعمال عہد نبوی کے اعمال کی موافقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہاں اور بے شک ہاں تو یہ جان لیں کہ انہی کا منہج قدیم ہے، اس کا وجود عہد نبوی سے ہے۔ اسی کسوٹی پر ہر مسلک اور منہج کی تاریخ معلوم کی جانی چاہیے۔ دیگر جتنے بھی مسالک اور مناہج ہیں، خواہ ان کے نام نئے ہوں یا پرانے، ان کے عقائد و اصول اور مناہج دیکھیں گے تو عہد نبوی میں اس کا ثبوت قطعاً نہیں ملے گا، کیونکہ بعد کے لوگوں کی انہوں نے پیروی کی ہے، ان کے طریقے اور منہج کو اختیار کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا طریقہ اور منہج یہ عہد نبوی کے مطابق، عہد صحابہ کے مطابق کیوں کر ہو سکتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت پر چلنے اور دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ اور منہج عہد نبوی میں تھا، وہی طریقہ اور عمل نیز منہج و مسلک اہل حدیثوں کا بھی ہے، تو ساتھ ہی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر اسی منہج کی اتباع ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی مخالفت کرنے پر عذاب دوزخ کی دھمکی دی ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دوسرے یہ کہ امر واقعہ بھی یہی ہے کہ یہی صحابہ کا منہج ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ضامن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے کو بتلایا اور پھر اس کی تعریف کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور اس طریقے سے اور دیگر آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہج اور ان کے طریقہ کار کو، ان کے ایمان کو اور ان کے تقریباً ہر عمل کو اللہ رب العالمین نے سراہا ہے اور اسے لائق اتباع قرار دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت اپنے اور صحابہ کے طریقے کو اپنانے کی ہدایت فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی بہت سارے ایسے اقوال ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام ہی کے طریقے پر چلنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پر چلنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، یعنی جو طریقہ تمہارے سامنے موجود ہے اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، الگ سے کوئی راہ اختیار نہ کرو، کیونکہ جو طریقہ تمہارے سامنے دین پر چلنے کا موجود ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اصبر علی السنہ وقف حیث وقف القوم وقل بما قالوا وکفوا عما کفوا عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح۔ اسی طریقے سے مزید کہتے ہیں علیک بآثار من سلف وان رفضک الناس وایاک وآراء الرجال وان زخرفوا لک بالقول۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے من کان مستنا فلیستنی بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح راستے پر تھے، انہی کے طریقے کو اختیار کرو۔ منہج اہل حدیث پر وارد اعتراضات اور اشکالات کا علمی جائزہ۔ بہت سارے شبہات لوگ پیش کرتے ہیں، وہ کوئی حقیقت میں اعتراض ایسا ہے نہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف وہ سارے شبہات ہیں، کیونکہ اہل حدیثوں کا جو منہج اور جو طریقہ ہے بالکل واضح ہے
قرآن اور حدیث کو اسی طریقے سے سمجھنا جس طریقے سے اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے، اور نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کتاب شریعت کو، اللہ کی کتاب کو سمجھائیں اور دین اور شریعت کو صحیح سے لوگوں کو بتا دیں کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے گا، اور کیسے جو ہے اس کے اندر جو کچھ عقیدہ اور عمل ہے اس کو مانا جائے اور اسے تسلیم کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو صحابہ نے جس طریقے سے نبی سے سمجھ کر کے دین کو اس پر عمل کیا ہے، بالکل وہی طریقہ اہل حدیثوں کا بھی ہے، کیونکہ اس کی اصلی اگر شکل آپ کو دیکھنا ہے تو کبھی بھی آپ جو ہے اہل حدیثوں کی مسجد میں جائیں گے، صرف نماز جو ہے پڑھنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا کہ جس طریقے سے نبی کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرتے تھے صحابہ کرام نبی کے پیچھے، اسی طریقے سے آج بھی اہل حدیثوں کی مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہی جو ہے حقیقت ہے کہ اہل حدیث جو ہیں یہ صحابہ کرام کے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج اور طریقے پر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اقوال جو ہے ہمارے لیے حجت کیسے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ صرف جو ہے جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اسی کی پیروی کرو، پھر ہم صحابہ کی بات کیوں مانیں؟ یہ دراصل غلط فہمی کا نتیجہ ہے یا خلط مباحث کی کوشش ہے، کیونکہ بحث یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے اقوال و افعال ہمارے لیے حجت ہیں یا قرآن و حدیث۔ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر صحابہ کے اقوال حجت ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کے لیے پہلے اس کا فہم ضروری ہے، اور یہ کہ اس پر عمل کیسے کیا جائے گا یہ ضروری ہے۔ تو ہمیں صحابہ سے قرآن و حدیث کا فہم اور طریقہ عمل لینا ہے، نہ کہ ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا جو اشکال ہے ان کے سامنے کہ آپ جب سلف صالحین یعنی صحابہ کے فہم کو معتبر سمجھتے ہیں اور بعد والوں کے فہم کو کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے، تو پھر بہت سارے مسائل میں ابن تیمیہ، ابن قیم اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کے اقوال کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو دراصل یہ بھی ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بعد والے ائمہ دین کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سلف کے مقابلے میں بعد والے ائمہ کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی جو ہمارا قول ہے وہ مقید ہے، عام نہیں ہے، کیونکہ اگر صحابہ کرام کی طرف سے دین کے کسی بھی مسئلے میں اس کی فہم کے مطابق، اس کی فہم کو لے کر کے یا اس پر عمل کرنے کے طریقوں کو لے کر کے اگر کوئی بات ہے اور اس کی مخالفت اگر ہو رہی ہے بعد والوں کی، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کے فہم اور ان کے منہج کے مقابلے میں دوسروں کے فہم اور منہج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے اندر امام کے پیچھے جو ہے فاتحہ پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ سے حدیثیں مروی ہیں، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو جو ہے ضروری قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب ہم ابن تیمیہ کے یہاں پر ابن تیمیہ کے قول کو نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے اپنی حدیث کے اندر اور اسی طریقے سے اس کے لیے خاص ایک کتاب جزء القراء خلف الامام کے نام پر کتاب لکھی ہوئی ہے، تو حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کرام کا عمل بھی موجود ہے، طریقے عمل موجود ہے۔ تو صحابہ کو چھوڑ کر کے ہم دوسرے کے فہم کو یا دوسرے کے طریقے کو نہیں لے سکتے ہیں، خواہ وہ ابن تیمیہ ہو یا کوئی بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سلف صالحین بھی کہتے ہیں کہ آخر انسان تھے، ان سے بھی قرآن سنت سمجھنے میں غلطی کا امکان موجود ہے، بالکل موجود ہے، غلطی کا امکان ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجموعی طور پر صحابہ میں سے کوئی بھی جو ہے دین کو یا کسی بھی فریضے کو یا کسی بھی حکم کو نہ سمجھ پایا ہو، ایسا نہیں ہے، غلطی کا امکان تو سب سے ہے، لیکن یہاں پر جو مطلب ہے ان کے فہم کو اور ان کے منہج اور طریقے کو لینے کی، تو یہاں پر مجموعی حیثیت سے ہے۔ اسی طریقے سے اس پر مزید ایک اشکال وارد کرتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ سے تفردات مشہور ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، عبداللہ بن مسعود کچھ کہتے ہیں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں، تو ہم جو ہے کیسے سمجھیں کہ صحابہ کرام کا عمل یا ان کا فہم جو ہے حجت ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی صحابہ کرام کا مجموعی فہم
حجت ہے، اگر کسی کا شاذ قول ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے دیکھا جائے گا کسی بھی عمل میں یا کسی بھی حکم کے اندر کہ مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام کا کیا جو ہے فہم ہے اور کیا حجت ہے، اسی کو لیا جائے گا۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو منہج سلف کی روشنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔